لیکن یہ مجھے انوکھا بات کہ شیعوں کے پاس اس طرح کی حدیث نہیں ہے جو مسئلہ امامت پہ ہو. یہ صرف آپ کے گروپ کی سے سنائی دے رہا ہے. یعنی جو مشہور معروف جو لوگ ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ پہ اعتراض کیا ہے، محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریں، ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھا ہے، اور اس طرح کے جو آج کے دور میں جو مختلف وہابی علماء ہیں شیعوں کے خلاف انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں. اچھا، ان میں وہ ادعا نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیعوں کے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں، اور نہ ہمیں یہ کبھی چیلنج ملا یعنی واقعا کہ آپ تم اپنی کتاب سے 12 اماموں، کیونکہ یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے اپنی ہی کتابوں سے صحیح احادیث کے ساتھ، بلکہ متواتر احادیث کے ساتھ 12 اماموں کے امامات اور ان کی عصمت اور ان کا علم، یہ ان کی وراثت، یہ ثابت کرنا بہت آسان ہے ہمارے لیے کیونکہ اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. تو مجھے تعجب ہے کہ مولوی اسحاق صاحب یہ کیسے ادعا کر سکتے ہیں کہ شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے. اور یہی شیعوں کے لیے اس کا کہ جو شیعہ کہنا کہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو، تم کیوں ڈیفینس کرتے ہو کہ میں دفاع میں، تم یہ کہو کہ پہلے علی کا ثابت کرو، وہ بتاؤ جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ ان چیزوں سے ہم مانتے قریب ہوں. میں تو وہ باتیں ابو بکر عمر میں نہ نکلیں تم سچے، اگر زیادہ نکلائیں تو ماننا پڑے گا. اچھا کاشف بھائی، آپ نے جو بھی گفتگو فرمائی نا اس میں آپ نے حوالہ دیا علامہ ملک آفتاب حسین جوادی صاحب کا نا، آپ فرمانے آج بھی آپ کی ان سے ملاقات ہے. انہوں نے مرزا صاحب کو چیلنج کر دیا ہے نا. نہیں، وہ میں آپ کو یہ بتاؤں ان کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے جو ہمارے کوئی شیعہ دوست ہیں جعفر صاحب ہیں، تو انہوں نے آگے ریکارڈنگ خود تو نہیں کی، کسی اور بندے نے کی ہے، وہ شہباز نام کا کوئی لڑکا ہے، لیکن وہ مجھے کل ہی انہوں نے لنک بھیجا، اور مجھے بلکہ آپ کو بھیجنا یاد نہیں رہا تو میرے ذہن میں آئی، اس کو کلیریفائی کر دوں. میری سر جو علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے امریکہ والے جو شیعہ عالم سے بات ہوئی تھی نا، بعد میں مشہور فریدی صاحب نے بھی گفتگو کی تھی، اس میں میرا بیسک موٹیو یہ تھا کہ مفتی اسحاق صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، روحانی اسٹوڈنٹ کے طور پہ پیش ہوا تھا. میں نے ان سے کہا تھا جی کہ میں عالم نہیں ہوں، میں مناظرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میرا جو ہمارے جو استاد جی تھے مفتی اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اہل تشیع مکتب فکر کے پاس ان کی اسناد حدیث کے مطابق کوئی صحیح سند روایت نہیں ہے. امامت مخصوص من اللہ پہ 12 اماموں کو، یہ دعویٰ میرا صحیح تھا یا غلط؟ بالکل صحیح ہے، صحیح تھا. آپ اس پہ بالکل بالکل. اچھا، اس پہ حسن اللہ یاری صاحب نے جو مجھے کہا، انہوں نے تو خیر حدیث تو نہیں بتائی، لیکن انہوں نے کچھ نیٹ پہ پہلے بھیجی تھی، انہوں نے کہا یار یہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ میں نہیں سنتا مفتی اسحاق صاحب نے یہ بات کی ہے، پتہ نہیں آپ کو سننے میں غلطی لگی ہے. انہوں نے کہا یار میں تو مفتی محمد اسحاق کے بارے میں جو باتیں سنوں، میں تو امریکہ میں رہ رہا ہوں، میرا تو پاکستان میں وقفیت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایران والوں کو نظام کفر کہتے ہیں، سارا خمینی صاحب کے اوپر تکفیر کرتے ہیں. انہوں نے کہا میرا تو پاکستان میں لینا دینا کوئی نہیں، لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ مفتی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جس کو آپ اتنا ہائی پروفائل شخصیت کہہ رہی ہیں، اس نے ایسا دعویٰ کیسے کر دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا اس لیے دعویٰ کر دیا کہ آپ کی حدیثیں پڑھی تھی اور آپ کی حدیثوں میں جان نہیں ہے. اچھا، اس میں اگلی بات آپ کو بتاؤں، جواب تو یہی ہے. اس میں میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، اس پہ علامہ ملک آفتاب حسین جوادی صاحب جو اسلام آباد والے ہیں، ان سے میرا بھی رابطہ رہا، انجینئر صاحب کے بارے آپ کی تو ملاقاتیں بہت رہی ہوں گی، مفتی صاحب صاحب کی بھی رہی ہیں. ان کے پاس ان کے شاگرد پہنچ گئے، انہوں نے جا کے بتایا کہ کس طرح علی الحسن نقوی پیش ہوا ہے، حسن اللہ یاری صاحب کے سامنے آن لائن، اور یہ مولانا صاحب کو بھی بھیجا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ پیش کر دیا. حسن اللہ یاری صاحب کا تو نام بھی نہیں لیتے کیونکہ حسن اللہ یاری صاحب خود مجموعی شخصیت ہے تشیعوں میں، تو ان کے اپنے مسائل ہیں شیعوں سے. تو انہوں نے غازی آفتاب جوادی صاحب نے کہ یار یہ بات مفتی صاحب نے میرے سامنے کبھی نہیں کی. وہ کہتے ہیں میری ملاقاتیں ضرور نہیں ہیں، لیکن کاش مفتی محمد اسحاق صاحب میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے، بڑی ملاقاتیں، کاش وہ مجھ سے ہی پوچھ لیتے، میں ان کو کتنی بڑی بتا دیتا. 2 ملاقاتیں نہیں ہوئی، میں ساتھ ہی تھا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ میری یہ دعوت ہے کہ انجینئر صاحب تشریف نہیں ہے، مفتی صاحب صاحب کے جتنے بھی شاگرد ہیں میرے پاس آئیں، میں تو باہر لگا دوں گا صحیح روایتوں میں. اچھا، باہر لگا دوں، انبار لگائے تھے وہاں سارے ایران نے مل کے میرے سامنے انبار لگا کے کہتے یہ دیکھ لیں یہ پکی روایت ہے. میں نے کہا کتاب آپ کی، گھر آپ کا، آپ ہی بتانے والے، آپ ہی پڑھنے والے، اتنے آپ ذہین ہیں، کتاب مجھے دکھا رہے، نیچے پڑھتے نہیں، تخریج میں لکھا ہے حدیث صحیح نہیں، تخریج میں لکھا ہے حدیث صحیح نہیں. اکھا کھول کے دیکھ لو، چاروں پنجے جانے. بڑے شرمندے ہوئے ایک دوسرے کے اور چھوڑے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ان کے تو اپنے حال یہ ہے کہ حضرت کہ امام محمد بن حنفیہ الگ دعویٰ امامت رکھتے ہیں، امام اسماعیل الگ دعویٰ امامت ان کے رکھتے ہیں، کیسانیہ، زیدیہ، 20 لوگ ہیں. اگر یہ اتنی باتیں سچی ہوتی تو ان اماموں کے مقابلے میں باقی اماموں نے دعوے کیوں کیے ہیں؟ اور ان میں سے اسماعیلیہ ان پر بازی لے گئے ہیں کہ ان کا امام ابھی تک بیٹھا ہے، ان کا امام نہیں ان کو چلا. اب ذرا نا اصل میں آج اس پہ بحث نہیں ہے، یہ اب جو لوگ ہیں نا منتظر ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کے خود
गवाएं कि मुफ्ती इसहाक रहमतुल्लाह अलैह कोई बात इनसे नहीं हुई, फदक के मसले में इनसे बात हुई है, ये बोले भी नहीं वहाँ, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बात करते हैं। हसन अल अशअरी साहब ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ जिन पहले तशय्युओं के खिलाफ जिन्होंने उलमा ने किताबें भी लिखी है ना, और वो कहते हैं मेरी अरब में और ईरान में जिनसे गुफ्तगू हुई है सुन्नियों से, उन्होंने ये जुर्रत नहीं की आज तक कहने की कि जुर्रत उन्होंने कैसे करनी है, वो आपके रिजाल को जानते नहीं, इनका रिजाल इंतहाई कमजोर है। ये अब बताएं कि हम तो इनकी काफ़ी को भी ठीक नहीं मानते कि इनकी काफ़ी पे जो मजलिसी के अहकाम लगे हुए हैं वो भी बड़े ढीले ढाले अहकाम हैं, इसलिए कि कुछ बच जाए हमारे यहाँ हदीस। इनके यहाँ हदीस बिल्कुल कमज़ोर है, हमारी तरफ देख कर इन्होंने सेट किया है सारा निज़ाम। कहते जी 400 रसाले थे जो लिखवाए गए हैं, 16 रसाले इनको बड़ी मुश्किल वहाँ मिले जो ईरान में मैंने देखे। मैंने कहा वो बाकी का कहते मफकूद हो गए। हमारी तरफ देख कर इन्होंने इल्म हदीस अपना मुरतब किया है, कुछ भी नहीं। ये शिया एक एहतजाजी फिरका है जैसे PTI है, ठीक है ना। इनके इसने ही बता दिया है कि हमारा दावे में जो सच्चाई है ना वो ईरान की हुकूमत है, बस यही हम दावा करते थे कि मजलिस खुबरगान बने, उसमें वलायत फ़कीह हो, ऐसे हो वैसे, सारा हल हो गया। यही हम जो कहते थे लो आप अपने दाम में सही आदमी एहतियात करते हैं उनके बारे में जिनका पता है कि ये बहुत नेक थे, पहले भी इनकी इस्लाम के लिए खिदमत हैं, बाद में इनका उमर तो शामिल है ना उसमें, उस्मान भी शामिल भाई आप तजम्मुल देखें। मैं यही कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत अगर हज़रत से मुआविया का दिफा छोड़ देना, कोई इनके केस को इन्हें हरा नहीं सकता। खलीफे पहले 3 जो है हज़रत उस्मान तक भी हम बता सकते कि उनकी नीयत नेक थी। मैं उन शियों से कहता हूँ अगर गवर्नरों के तर्ज अमल पर एतराज़ करते, हज़रत अली रज़ी उन्होंने जिनको मुकर्रर किया अपने ज़हन में, वो सारे आप देख लें बैतुल माल लूट कर चले गए, को मक्का भाग गया, को मुआविया, हज़रत आपके ख़त भरे हुए हैं। हाँ हज़रत अली उनके गवर्नर साहब जब बदजानतियाँ की और ले गए सारा खजाना लूट कर, और आपने खत लिखे उनके बारे में कि तुमने मेरे दिन बदले हुए देखे और मेरे साथ ये शुरू किया। तो मैं कहता हूँ तुम तो कहते हैं कि इमाम जो हाल में माकाना माजू, जब अली के चुने हुए साथ नहीं देते, और इससे हम हज़रत अली को कुछ नहीं मतून करें। गवर्नरों का अपना तर्ज अहले बैत की खुलफाए राशिदीन की इस हवाले से बिल्कुल मरकूज़ है। अच्छा, इस मौके पर हज़रत अली भी गए, उन्हें चाहिए था कि उधर छोड़ते जाके उन लोगों को कहते हो तुसी अपना अपना मीर बना रहे हो, रसूलुल्लाह ने मैनू बनाया है। और गैब के ज़रिए से इमाम को खबर हो जानी चाहिए थी कि उधर ये फैसला हो रहा है। ना गैब ही आया ना इमाम ही पहुंचा है जी। गैब से वो इतने माहिर हैं भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जनाजा पड़ा है मदाइन जाके, इधर सकीफ़े नहीं पहुंचे घोड़ा लेके। और वो नेमत अली सिद्धू एक शिया, वो कहे मुझे भी वो तो खलीफा बनी सादा, वो सकीफ़ा बनी सादा के अंदर का, वो मैंने कहा कहाँ है वो सकीफ़ा बनी सादा, कोई देखा भी है कि ऐसे ही करिए। साथ ही मस्जिद नबी के खलीफा साथ ही सकीफ़ा बना हुआ है। मैंने कहा वो कहता उधर गए हुए थे, मैं कहा गए थे कुछ 300 साल के फासले पर। झूठ बहुत बोलते हैं तकरीबन 1 किलोमीटर होगा, इससे कम होगा भाई, इतना ही है, साथ ही है। इस तरह आप जो आता है ना ओहद की तरफ से जो रास्ता, वहां से आप देखेंगे तो मरकज, ये जो पहले 3 लाइनें इनको मरकजिया कहते हैं। तो आज की ज़बान में मरकजिया के आप जब आ रहे होते हैं तो ये आपका जो है दाईं तरफ थोड़े से फासले पर एक उन्होंने ग्राउंड बनाई है, आज वो ग्राउंड वही थी। मस्जिद और के दरमियान। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काशिफ भाई आपसे इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके कई मशहूर हैं, दयाल भाई की मशहूर हैं जिन्होंने आपको हमारे शहर में बुलाया। शुक्रिया। गुजारिश करेंगे आगे भी आप तशरीफ लाते रहें रेगुलरिटी से। अल्लाह से मेरी सेहत की दुआ करें। सफ़र मेरे लिए कुछ नहीं था, सारी दुनिया के जो बड़े बड़े शहर और मुल्क जो है ना वो मैंने अपनी जवानी में ना सर कर लिए। बस जब मैं बीमार हुआ ना तो फिर घर ही सर करना मुश्किल हो गया। मैं सफ़र से कभी नहीं घबराया, ना गरीबी से, ना सफ़र से, ना खाने पीने से। मेरा क्या है, मैं तो अपनी जेब में डाल लेता हूँ थोड़े से बादाम और साथ में चने, सफ़र पे चला जाता हूँ, पानी पीता हूँ, 8-8 दिन कुछ खाता ही नहीं। तो दुआ करें कि चलने फिरने के काबिल रहूँ। आमीन। आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी गुफ्तगू के तनाजुर में भी, और ये जो आजकल के दौर में जो इस्लाम पर जो सेकुलर लिबरल बल्कि आप कह लें मुल्हिद तबका भी एतराज़ात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल्स पे भी कर रहे हैं सर, उसमें एक चीज़ आती है इस्लाम में आप उसको इमाम का नाम दें, खलीफा का नाम दें, हुक्मरान का नाम दें, अमीर का नाम दें,
یا لیڈر کا نام دیں, پرائم منسٹر کا نام دیں, صدر کا نام دیں, کوئی نام دیں آپ, لیکن وہ ایک پریکٹیکل ریئلٹی آپ کو ضرورت ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک اسلام میں جو تصور ہے نا, جو آپ نے خود بھی فرمایا کہ اللہ تو شیعوں کا ہے, ان کا یہ کنسیپٹ ہے جی کہ اسلام میں لیڈر کا کوئی تصور ہے ہی نہیں جو انسان بنا سکے. وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا حق ہے. نبی بھی اس کا اعلان کرے گا, نبی کو بھی حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بنائے. ایک تو ان کا کنسیپٹ ہو گیا. دوسرا سر, وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی جو اہل سنت ہے نا, اہل سنت میں جو پریکٹیکل ریئلٹی بھی رہی ہے, پلس اہل سنت کی جو قدیم جو کتب ہیں عقائد والی, ان سے یہ تصور ملتا ہے کہ اہل سنت میں ایک کنسیپٹ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی کہ کسی علاقے کے جو جید ترین بڑی شخصیات ہیں ان میں سے کچھ افراد کسی شخصیت پر اعتماد فرما دیں. نمبر 2 وہ کہتے ہیں جی کہ دوسرا طریقہ کار ہوا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قیام کے وقت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا, بڑے لوگوں سے, ہر شخص نے کیا مشورہ, بڑے لوگوں سے مشورہ کیا, اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نامزد فرما دیا. تیسرا سسٹم وہ حضرات کہتے ہیں یہ آپ کے پاس جو پریکٹیکل ریئلٹی بھی ہے, کتابوں میں بھی لکھی ہے, اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ کنسیپٹ ہے جی کہ آپ کے یہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے اس دور میں جو زندہ موجود ہائیسٹ درجہ کے افراد تھے ان کی ایک کمیٹی بنا دی, ان کی ووٹنگ ہو گئی. ووٹنگ پہ پورے ملک کے تمام لوگوں نے نہیں کی, بلکہ جو اس زمانے میں جو لیڈنگ اتھارٹیز زندہ موجود تھی انہوں نے ووٹنگ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا, اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کا خلافت کا قیام عمل میں آیا. اور ایک تصور وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتب میں اور بھی دیا ہوا ہے, وہ ہے ڈنڈے کا, اور وہ کہتے ہیں کہ پھر سینکڑوں سال کی جو اہل سنت کی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ڈنڈا چلے گا, جس کی ڈنڈے سے آپ مراد فوج لے لیں, آپ پاور لے لیں, آپ پستول لے لیں, تلوار لے لیں. اور ایک تصور وہ ہے کہ جو بعد میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا کہ جی ووٹنگ ہوگی پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں, جو بھی حکومت ہے وہ ووٹنگ کریں گے لوگ, ہر شخص ووٹ کرے گا, ہر شخص کے ووٹ کی برابر ویلیو ہوگی, برابر عزت ہوگی, اور اس کے بعد وہ اپنے حکمران چنیں گے. تو آپ سے گزارش میری انتہائی مدبانہ یہ ہے کہ آپ ان تمام سسٹمز پر تھوڑا تھوڑا مختصر الفاظ میں وضاحت فرما دیں, اور ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ اللہ کا مطلب ان میں سے کیا ہے. جزاک اللہ. یہ تو پورا نا ایک سیشن 2-4 مہینوں کا چاہیے بھی حوالے دے دے کہ میں پڑھتا جاؤں اور بندوں پہ کھولتا. لیکن آدمی وہی ہے جو مختصر حیات کے اندر کانسیپٹ درست کر دے. جو کانسیپٹ نہ درست کر سکا جائے دنیا کے اندر, وہ حوالے پڑھے, عالم بن جائے, درس نظامی کرے, جو مرضی کرے, وہ کچھ بھی نہیں. اچھا استاد وہ ہے جو اپنے طالب علم کا تصور درست کر گیا, پھر اسے کہ لے بیٹا کلیہ دیا تیرے ہاتھ میں دے, کری جا سوال, چاہے 1000 سوال ہوں تو چاہے 10,000 سوال, ٹھیک ہے. فارمولا جس کے ہاتھ آ جاتا ہے A² + B² والا, کری جاتا ہے مشقوں کی مشقیں حل, پر فارمولا سمجھ لیں. بات یہ ہے کہ اسلام کا 2 تصور جو اس وقت آپ کے سامنے ایک اہل تشیع کا ہے اور ایک جو ہے اہل سنت کا, ایک امامت اور دوسرا خلافت. امامت کا آپ سن لیں, امامت کو رد امام خمینی نے خود ہی کر دیا ہے. ایران کے اندر شیعہ نے عملاً اپنے تصور امامت پر مہر لگا دی ہے کہ ہمارا امامت کا تصور صحیح نہیں ہے. کیوں؟ ادھر حکومت بن گئی ہے, بندوں نے بنائی ہے, ولایت فقیہ نے بنائی ہے, تیار ہو گئی ہے, کفر کا مقابلہ کر رہی ہے, ہیں جی احکامات جاری کر رہی ہے, توزیع المسائل تیار کر لی اس نے. اس لیے ادھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہو نہیں سکتا, اللہ تیار کرے, اللہ بنائے, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اگر بنایا تھا تو پھر بعد میں قیامت کی صبح تک بناتا ہی رہتا, کیونکہ حجت خدا سے زمین خالی کہتے ہو نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا. حجت خدا سے زمین خالی نہیں. مجھے یہ بتائیں اگر اب بھی ہے, جیسا کہ ہمارے ڈکو صاحب ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ ایسے ہی زمانے کے امام ہوا کرتے ہیں, میں نے کہا ہیں, پر ان امام کا مجھے کیا فائدہ ہوا اور آپ کو ابھی تک کیا ہوا ہے؟ آپ بتائیں نا کہ گھی لا کے روٹی خشک کھانی, گھی لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ امام نہ آپ کی کوئی مدد کرتا ہے اس وقت, ہیں جی. معاشی حالات آپ کے وہاں پر خراب ہیں, کئی 100 سال تک امام نے کوئی مدد نہیں آپ کی. لوگ یہی سمجھتے رہے کہ سہم امام کس کو پہنچائیں,
وہ انہوں نے زمین میں دبا دیے زکوٰۃ کا ایک ایک حصہ. کوئی امامت کی دلیل نہیں. امام جو 11 ہیں متقی پرہیزگار لوگ ہیں, اپنے دین کے حوالے سے وہ واقعی ائمہ کرام ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے منصوص من اللہ کا درمیان میں چکر ڈال لیا ہے, اور اس کے لیے جو یہ دلائل دیتے ہیں, خود ہی دلائل جا کے 11ویں امام کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ جب دلائل پورے ختم ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ دلائل ان کے ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ آ جاتے ہیں جی کہ وہ امام 12 معصوم ان کو مانے, 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ 14 ہو گئے. اب اس امام سے بھی جس بندے نے سننا ہے معصوم تو وہ بھی ہونا چاہیے, وہ ان کو یہ نواب کہتے ہیں. وہ نائبین امام وہ بھی 4 ہو گئے, ان سے جس سے سنا ہو آگے علماء نے وہ بھی معصوم ہونے چاہیے جنہوں نے اب تک دین پہنچایا. لاکھوں ہو گئے. اخیر ادھر ہی آ گئے جدھر آ کے اہل سنت ٹکے تھے. وہی روایتیں ہیں, وہی حدیثیں ہیں, ایک ایک مسئلے میں 100 اختلاف ہے, وہی سارا کچھ ہے. ہمارے اماموں نے, ہم نے منصوص من اللہ نہ مان کر بھی ادھر ہی پہنچے ہیں, ان کے بھی ادھر ہی پہنچے ہیں. آپ جا کر نکال لیں, وہی ضعیف حدیثیں ہیں, وہی راوی ہیں, وہی اسماء و رجال کی کتابیں ہیں. ایک کوئی امام صاحب بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام ہے, یہ جو ہمارا راوی ہے یہ متقی ہے, دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یہ حکومت کا ظالم آدمی ہوا. ایک ہی وقت میں امام کی 2 رائے. اب مجھے بتائیں پہلی رائے صحیح ہے کہ دوسری رائے؟ زرارہ کے بارے میں آپ پوچھ لیں, ابو بصیر کے بارے میں آپ جا کر پوچھ لیں, کیا ادھر اپن ہے. اس لیے یقین جانیں اگر اس نظریے میں دینی اور اسلامی طور پر جان ہوتی تو مولانا اسحاق شیعہ ہو کے فوت ہوتے. اگر انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اتنا کچھ کہہ دیا ہے جو اور کوئی نہیں کہہ سکتا, اور لوگوں سے باتیں سن کے خارج نکل ہو گئے ہیں جی ان کی ملت سے جو انہوں نے بنا رکھی ہے خود ساختہ ملت وہابیہ, تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں شیعہ ہو گیا ہوں. کیا قباحت ہے اس میں بات کہنے میں؟ کچھ شیعہ سمجھتے ہیں وہ اندر سے شیعہ تھے, کچھ سمجھتے ہیں وہ جو ہے باہر سے شیعہ ہو گیا رافضی. کچھ بھی نہیں تھے, جو تھے وہ اپنے عقیدے پہ تھے. خلافت کی انہوں نے حمایت کی ہے, امامت منصوص من اللہ کا رد کیا. اب اس کا رد کرنے کے لیے آگے سے آگے بندے چل پڑے, تو بھائی قرآن کے رد پہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو امامت کے رد کے پہ کیا ہے؟ اس لیے جن کو اس پہ ہے وہ اس پہ رہیں. ہم آگے آ گیا ہمارا خلافت کا مسئلہ. خلافت کے مسئلے کا یہی سوال جو آپ نے کیا ہے, یہی میں نے استاد محترم سے کیا تھا. جواب سارے انہی کے ہیں, اب صرف واسطہ میں ہوں. جو جس راہ سے گزر رہا ہے آج تو کبو گزرا تھا اسی راہ گزر سے میں. ٹھیک ہے نا. آج آپ جو سوال کر رہے ہیں یہی سوال میرے استاد جی سے ہوا کرتے تھے. تو استاد جی نے کہا کاشف بچے طریقہ کوئی اختیار کر لیا جائے, طریقہ کوئی اختیار کر لیا جائے, مسئلہ اس کے اندر ایک ہی سمجھ میں آنے والا ہے, وہ ہے رضائے عامہ. جس بندے کو عام پبلک ایک کثیر تعداد میں چن لے اپنے امیر کے طور پر کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے, وہی ہے. ابو بکر صدیق کو عام پبلک نے چنا. حضرت عمر کے بارے میں لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق نے رائے لی, بازاروں میں جا جا کے انہوں نے بھی کہا کہ ہم عمر پہ راضی ہیں. عمر نے جو کمیٹی بنائی ان پہ سارے مسلمان راضی تھے, سمیت علی کا بھی ایک گروپ تھا جو علی کو, جس طرح آپ کے MNAs ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اپنے اپنے لوگ, ایک نہیں ہوتا, وہ اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. تو اس وقت کی اتھارٹیز تھی, انہوں نے بھی یہی کیا. بعد میں علی کا بھی یہی مجمع عام میں ہوا. رضائے عامہ اصل تھی. باقی یہ کہ نہیں جی امیر المومن حضرت علی کو رضائے عامہ اصل تھی, بھئی وہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں مانا, پھر رضائے عامہ علی کی کہاں گئی؟ اس طرح نہ کرے. میجورٹی جو ہے وہ جس کو عام لوگ اتفاق کر لے. ہاں آپ کہتے بھئی وہ متقی نہیں ہے, پرہیزگار نہیں ہے, تو آپ لوگوں کو دلائل کے ذریعے سے قائل کر لے اور اپنا ہم نوا بنا لے, جس طرح اس نے اپنا بنا لیا ہے. اس نے بھی محنت کر کے اپنا ہم نوا بنایا نا, کوئی 1 سال کی نہیں, کوئی 26 سال کی کہتا میں نے محنت کی ہے تو 26 سال کی محنت کے پیچھے ساتھ جھوٹ بھی تھوڑا شامل, تو لوگوں کا اپنا ہم نوا بنا لیا ہے. آپ ہم نوا بنا لیں. آپ کے پاس زبان نہیں ہے, آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, آپ بھی کچھ کہیں. اب آپ کے پاس ہے ہی نہیں, ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, سپارک ہی نہیں ہے آپ کے اندر. تو اسلام میں رضائے عامہ دیکھی جاتی, اس کے اندر
میں ہم سب کا ایک قبائلی سردار ہے جس طرح کے فاٹا کے اندر ہے، تو وہ جو قبائلی سردار ہوتا ہے اس کو اپنے لوگوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کیلے کا ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، وہ سارے لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو اس قبیلے کے لوگ ہیں، 1200 1400 1500 وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے جو جمہوریت کو کفر کہتے ہیں نا، ان سے میرا آج تک یہی سوال ہے، بڑے بڑے آئے ہیں، یہ جب حزب التحریر بھی چلی، ایک تحریک عظمت اسلام تھی، عباسی صاحب تھے وہ ایک، تو وہ میں نے ادھر یہی سوال کیا بھی آپ مجھے یہ بتائیں بھی خلیفے کو کون چنے گا، شورا کو کون چنے گا، خلیفہ ان دونوں کو کون چنے گا؟ بس خلافت گئی، انتخاب ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ابوبکر صدیق وہاں گئے، انصار نے اور مہاجرین نے اتفاق کیا، ایک انصار میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کیا اور ایک مہاجرین میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ مہاجرین میں علی تھے ان کے لیڈر، اور انصار میں سعد بن عبادہ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کیا، ہے دونوں پارٹیوں میں بندے تھے، لیکن کثیر نے کر لیا، بعد میں حضرت علی نے بھی جا کے کر لیا، سعد بن عبادہ نے نہیں کیا۔ ٹھیک، یہ رضائے عامہ حاصل ہوتی ہے، ووٹنگ کے ذریعے سے کرا لیں، ووٹ ڈلوا لیں، کچھ کر لیں، اب رضائے عامہ حاصل کرنی پڑے گی۔ ایم این اے آپ کے کیا ہے، وہی قبائلی سردار ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہتے ہیں جی وہ اوپر جا کے خرابی کرتے ہیں تو نہ دے ووٹ ان کو، بلکہ قبائلی سرداروں کے ہاتھوں کسی عصبیت کی بنا پہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے ہاں اگر آپ کو بندہ پسند نہیں اپنے قبیلے کا، ایم این اے نہیں پسند، دوسرے کو ووٹ دے دیں، اور ہے بھی اتنا کانفیڈینشل کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہر ایک کی زندگی محفوظ ہوگی۔ ادھر تو سردار کے ساتھ جو اختلاف کرے گا ایک نیا قسم کا بیر شروع ہو جائے گا، لڑائیاں ہو جائیں گی۔ تو آپ اپنے لوگوں کو ایماندار بنانے کی کوشش کریں، سسٹم کی خرابی کی بات ہے، سسٹم میں ایک ہی ہے، رضائے عامہ، پوری پبلک کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ وہاں پر مان لے۔ وہ کہتے جی پھر جمہوریت کے اندر وہ کل شراب حلال کر لیں گے تو پھر کر لیں، کیا ہوگا اس سے تو پتا چلا کہ آپ تو خود ہی اسلام نہیں چاہتے، اپنا اسلام منوانے کے لیے زبردستی آپ اٹھا، آپ جمہوریت میں نہ ہونے دیں۔ پاکستان کے آئین میں جو لکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، تو یہ کس نے لکھوایا؟ یہ آپ نے لکھوایا۔ اب آپ ہی کہتے کہ نہیں جی اس میں یہ شک اڑا دیں تو آپ ہی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر محنت بہت کرنی پڑتی ہے، خلافت، ایکچول خلافت لانے کے لیے وہ لوگوں کو قائل کرنا۔ میں نے کہا مولانا اگر 500 سال نہ آئی تو کہتے نہ آئے، ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اللہ نے ہمیں نتیجہ نکالنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے انہوں نے کہا سن لو، جو نتیجہ نکالنے کا کہتا ہے میں نکال کے رہوں گا، وہ شرک کرتا ہے، نتائج اللہ پہ چھوڑ دو۔ نہیں ایمان لے کے آئے نوح علیہ السلام کی قوم اللہ ڈبو دے گی، اہل ایمان کو بچا لے گا۔ رسول اللہ کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا، کفار کو اللہ نے مروا دیا، فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل اہل ایمان کو بچا لیا۔ اللہ کے ہاں ہجرتیں ہیں، نوح نے ہجرت کی، ابراہیم نے ہجرت کی، چھوڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے، انہوں کا دفاع کرو، اتنا بڑا مجمع آگ میں ڈال دیا، آنکھ سے دیکھ بھی لیا بچ گیا ہے، آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی ہے، گفتگو میں بھی ہار گئے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ نمرود آگے سے ہکا بکا ہی رہ گیا، مناظرہ ہی ہار گیا۔ دربار میں سارے بیٹھے، کیا اس کے اپنے فوجی سپاہ سالار، پارلیمنٹ سارے بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہی مناظرہ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا پھر ہم نے سمجھایا ابراہیم کو، فَفَهَمْنَا، ابراہیم نے پھر کی گفتگو، مناظرہ ہی ہرا گیا ابراہیم علیہ۔ آپ کے اندر ابراہیمی ایمان ہی ہے نہیں ہے جی، علم بھی رکھے، ہرا دے، ایسی بات کرے موقع کی مناسبت سے بندہ دنگ رہ جائے، منہ ساکت ہو جائے اس کے۔ پہلے چپ کرایا، بعد میں ان کے تشدد نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے کرامت دکھا دی، کرامتیں بھی ہار گئے۔ پھر قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا کہ یہ سورج چاند ستاروں والا، وہ قوم ہار گئی۔ اللہ نے کہا تجھ پر ایمان لانے والے نہیں، نکل، سلام علیکم، سلام کہا اور ابراہیم چلا گیا۔ اور جا کر دیکھیں پھر ایک نیا تازہ جہان آباد کر لیا۔ ادھر اسحاق علیہ السلام فلسطین میں لگے، ادھر اسماعیل علیہ السلام سعودی عرب میں لگے،
جارڈن اردن کے اندر حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کے لیے کر رہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا، فرمایا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ کیسے بنا دیا؟ ابراہیم علیہ السلام پھر چلتے تینوں حکومتوں کا دورہ کرتے، اور پتر سے جوانی میں صرف 2 بار ملاقات ہوئی، جو مکہ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ امام کوئی اور معنوں میں کہ پھر وہ سب کے اوپر لگ گیا، پھر اب آگے اس کی نسلیں کام کر رہی ہیں، آپ نکلے تو صحیح، آپ کے اندر سے بڑے لوگ نکل آئیں گے۔ جی پوچھ لیں آپ نے جو جواب دیا نا سر، وہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کلیئر کرتے ہیں، لیکن میں اس میں اصل میں ایک چھوٹا سی گزارش کروں گا تاکہ آپ کا یہ موقف ریکارڈ پر آ جائے نا، تو یہ پھر ورلڈ لیول پہ چلا جانا چاہیے، آپ بھیج دیں، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس میں سر ایک اعتراض نا جو روافظ شیعہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور اب مفتی صاحب کے تو دوست ہی ہیں سارے قرآن، جی لیکن ایک اعتراض نا ملید لوگ بھی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا دین ہے، کسی شخص کا نہیں ہے، اور اس میں عقلی دلیل بھی روافظ شیعہ بھی یہ دیتے ہیں اور ملید تو دیتے ہی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ رب العزت کا دین ہے، یہ اللہ پاک کا کام تھا کہ اس کے لیے ایک سسٹم بناتا، تو یہ اس میں ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ جی اگر ایک ٹیچر بھی کلاس چھوڑ کے جا رہے ہیں نا 10 منٹ کے لیے، تو بچوں کو لوارث نہیں چھوڑ کر جائے گا، تو کس طرح ممکن ہے کہ یہ اللہ کے رسول پاک کا سلام کرنا نہ؟ دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ ایک شیعہ عالم ہے، ادھر ہوتے ہیں امریکہ میں، مفتی مشکور صاحب کی ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی تھی، مفتی صاحب کو بھی وہ چیلنج دے رہے تھے، تو وہ تو وفات پا چکے ہیں، ان سے ہماری بھی گفتگو ہوئی، انہوں نے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا احساس کہ اللہ رب العزت کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کسی کو قائم کر کے، ظاہر وہ تو پھر نتیجے کو پہ حضرت علی کو خلافت کا مانتے ہیں، اہل شیعہ کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا ہے، آپ کی وقت شہادت قریب آیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جو ہمشیرہ ہیں سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ جو ام المومنین بھی ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ مجھے یہ شک ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بغیر نامزد کیے ہوئے خلیفہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئی، اگر میں الفاظ بات کروں تو میں معافی چاہتا ہوں، ٹرانسلیشن شاید آگے پیچھے روایت یہی ہے، میں نے خود بھی چیک کی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری اس طرح حالت تھی کہ جس طرح میرے ہاتھ پہ پہاڑ ہے، جس طرح پہاڑ میرے ہاتھ پر آ گیا کہ اتنی بڑی بات میرے والد گرامی کرنے لگے کہ امت کو نعوذ باللہ لوارث چھوڑ کے جا رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، تو انہوں نے فرمایا حضرت عمر سے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بارے میں مجھے ایک بات پتہ چلی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا کہ آپ مجھے علاقے کے لوگوں کے حالات بتائیں، انہوں نے تفصیلات بتائیں، اس کے بعد انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بات کروں، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر ایک جنگل میں چروا ہو، اونٹوں کا یا بھیڑوں کا چروا ہو، اور وہ ان بھیڑوں کو اور اونٹوں کو چھوڑ کر آ جائے اپنے مالک کے پاس اور ان پر کسی کو نگران بنا کر نہ جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا رہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ تو نعوذ باللہ بڑا غیر ذمہ دار چروا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے تو یہ بات آپ کے بارے میں سنی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے سے کہا کہ میرے پاس دونوں آپشن ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں اس طرح چھوڑ کر جاتا ہوں کہ کسی کو نامزد کروں تو ایک شخص نے جو مجھ سے بہتر ہے ایسا کیا حضرت ابوبکر نے، اور اگر میں نہ چھوڑ کر جاؤں تو یہ وہ طریقہ جو حضرت نبی علیہ السلام کی ہے۔ تو وہ اہل تشیع عالم جو ہے امریکہ والے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دو باتیں موجود ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ نعوذ باللہ بہت بڑی غیر ذمہ داری ہے، اور دوسری نعوذ باللہ یہ بھی الزام لگا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جو کام خود مان رہے ہیں کہ یہ کوئی بدو چروا نہیں کر سکتا، تو وہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا گیا، اور جب کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ بات ہی باطل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل کلیئر کٹ بنا دیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام تو مہدی ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو گیا۔ اس میں مزید وضاحت فرما دیں تاکہ آپ کی حجت تمام ہو۔ شاہ جی یہ مسائل جو ہے نا امامت امومت جتنی بھی ہے یہ کچھ بھی نہیں، جس دن یہ پھنس گئے نا میرے چکر میں تو انہوں نے بچنا نہیں، میں نے تو ٹکنے نہیں دیا وہاں ان کو، تو یہاں میں ان کو کیسے ٹکنے دوں گا؟ بات اصل میں یہ ہے، یہ لوگ سیکھنے کے لیے ایک وقت میں متضاد باتیں کرتے ہیں، ہماری حدیثوں کو یہ حجت مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو بخاری مسلم کو یہ حجت مانتے ہیں تو فضائل ابو بکر عمر وہاں موجود ہیں،
بہت ابو بکر فضیلتوں کا مالک ہے، اور پتہ لگ جائے گا جس دن پیڑ پڑ گیا بھی فضیلت میں کون آگے۔ ایک بات یہ احادیث سے سارا مسئلہ چلا ہے، ایک بات۔ دوسرا، جب یہ مانتے ہی نہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی تشریح کرنے والے۔ یہ اصول ہے کہ جو جس چیز کو مانتا ہے اور دعویٰ رکھتا ہے اس کے اصول کی تشریح بھی وہی کرے گا۔ باتیں دو ہیں، کل سے بھی ایک نے فیس بک پہ، میں تو کسی کا کمنٹ اتنا کرتا ہوں، اس نے بس کسی جگہ پہ چھیڑ دی بات، اب وہ کل کے پھنسے ہوئے ہیں سارے۔ میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ہمارا اور اہل تشیع کا جو مسئلہ ہے امامت اور خلافت کا، اس میں یہ ہار چکے ہیں۔ ان کی ایرانی حکومت قائم ہو جانے کے بعد پتہ چل گیا کہ امام کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جو پہلے بھی بنے تھے نا، وہ بس موقع کی مناسبت سے بند بنا گئے، دو بنے، اس کے بعد کسی نے کسی کو امام بننے ہی نہیں دیا۔ 12 میں سے آپ حال دیکھیں کہ حضرت علی اور امام حسن، علی بنے تو وہ یہ کہتے رہے کہ وہ آتا کیوں نہیں اور مجھے قتل کیوں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ جان چھڑا رہے ہیں۔ حسن بنے، انہوں نے دیکھا کوئی وجہ بھی ہو گئی ہو، اپنے ہاتھ سے معاویہ کو دے گئے، ختم۔ تیسرا امام حسین تھے، وہ بنے ہی کوئی نہیں، آ گئی 11ویں تک، 11واں بھی ان کو خالی چھوڑ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ 4 سال کا بچہ چھوڑ گئے، اور 4 سال کا بچہ جو ہے غار میں بھاگ گیا، وہیں وہ بیٹھ کے 70 سال کا ہو گیا۔ وہاں سے جاتے وقت وہ جاتے ان کو بتا گئے بھی تمہارے پیچھے میں 4 نائب ہوں، کریں گے روایتی حضرت عمر والی کا تو حل ایسا کروں گا نا، ٹھیک ہو جائے گا، وہ اللہ یاری بھی اور دوسرے بھی، ٹھیک ہے۔ بات یہ پہلے اپنے گھر کا صفایا کرائیں، ہمیں امامت پہ کریں مطمئن، خلافت پہ کریں گے ہم بعد پہ مطمئن۔ انہوں نے پہلے چھیڑ دی ادھر خلافت، آپ چھیڑ دیتے ہیں، باتیں امامت کی کرنی، دلیلیں خلافت کی لا لا کے دینی، مسئلے کرنے توسل کے، دلائل دینے استغاثے کے۔ آپ پہلے کوئی منطقیانہ بات تو کریں، الجھا کے باتیں کریں گے، اپنی امامت سنبھالیں نا، کریں نا اپنے ہاں سے اپنا امام ثابت، اور اپنی ساری تاریخوں کے اندر سے میں امامت ماننا چاہتا ہوں، منوائے ہیں مجھے، کس طرح منواتے ہیں یہ سارے۔ بات یہ ہے کہ پکڑتے امامت کو ہیں، دلائل خلافت کے لا لا کے آپ کو، اور آپ سادہ لو بندے ان کے جواب دینے پہ لگے ہوئے ہیں جی۔ اللہ کے بندے، میں نے تو ایک ایسا سوال اٹھایا وہاں، اب وہ یہاں بیان کروں گا تو ایک نیا مسئلہ اور نیا مجھ پہ فتویٰ لگ جائے گا۔ اس مسئلے کو رکھے، پھر انشاءاللہ ایسا واضح کر دوں گا کہ طبیعت صاف ہو جائے گی، کوئی اور آج کے حوالے سے بات کرے۔ باقی شاہ جی ان مسئلوں کا حال یہ دیکھ لے، بھی ایران امامت کو مانتا ہے اور سعودی عرب خلافت کو مانتا ہے، دونوں امریکہ کی غلام ہیں، بس سمجھ گئے؟ کوئی اوپر سے غلام ہے، کوئی اندر سے غلام ہے۔ امریکہ کو کہی جاتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت نہیں بن رہے، ہم نہیں بن رہے، تم خدا کا واسطہ پابندیاں اٹھا دو، ایسے کر دو، مان کے دونوں نے کچھ بھی نہیں کھٹا، ٹھیک ہے نا۔ نہ خلافت والوں کی خلافت آ رہی ہے آج تک، نہ امامت والوں کی امامت آ رہی ہے آج تک۔ نظری بحثیں ہیں، یقین جانے ان بحثوں کے اندر جان ہی نہیں رہ گئی، اگر کبھی تھی بھی تو اب مسلمانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کبھی تھی بھی تو اب کوئی بتائیں، مریض پڑا ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہے مسلمانوں کا مریض، دے اس کو خلافت کی دعائی یا امامت کی دعائی، میں پھر دیکھتا ہوں آپ کا چلتا ہے سسٹم کے نہیں چلتا۔ کہاں پہ آپ چسکے کی چیزیں ہیں، بیٹھے ہیں ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چلائی جاؤ چسکا، موقع بنا ہوا ہے آپ کا، لگے، روٹی چل رہی، دکانیں کھلی ہیں، سہم امام کھا رہے ہیں، سہم امام ان کو آ رہا ہے، خمس کے نام پہ روٹی چل رہی ہے، یہاں زکوٰۃ و صدقات و فطرانہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع فرمائیے، ہیں وہاں خمس سارا مجتہدین کے اکاؤنٹ میں جمع فرمائیے، موجیں لگی ہیں، موجیں لگی ہیں دونوں کی، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کفر حکومت کر رہا ہے، اس کی ڈیموکریسی چل رہی ہے، ان کی امامتوں اور خلافتوں سے اعلیٰ چل رہی ہے، ان کی امامتوں اور خلافتوں، علی کی امامت میں بندے ہی قتل ہوئی، قتل ہی قتل، قتل ہی قتل ہے جی۔ عثمان کی خلافت کے اندر لڑائی 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 لڑائی، کیا کر رہے ہیں ہم تو؟ دنیا تانگ آ کے، دنیا نے ان کی امامت اور خلافت سے تانگ آ کر جمہوریت اختیار کر لی، انہوں نے نیا ہی شے بنا لی،
اور میں کہا چل لڑائی کوئی نہیں، ووٹ پاؤ، جنوں بہتا مانتے آ کے اقتدار تے حکومت کرے، کم دکھائے، اگر تو کوئی کام اچھا کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو چھوڑے۔ آدھی سے زیادہ نہج البلاغہ 95% نہج البلاغہ بغیر سندوں کے، اور اگر ہے بھی سندیں نا اسانید نہج البلاغہ میرے پاس پڑی ہے، مصادر اسانید نہج البلاغہ، کوئی اس کی سند کم ہی کوئی صحیح نکلی ہے، اس کو یہ حفظ کرتے پھرتے ہیں جی۔ وہ اللہ یاری بیچارہ کیا ہے، اللہ ہی اس کا بھلا کرے، اللہ یاری کیا ہے، کوئی آپ کوئی کام کی بات پوچھیں۔ دنیا سے کیسے منہ موڑا جاتا ہے؟ اہل بیت نے منہ موڑا، کون شیعہ موڑ رہا ہے؟ نبی ابو بکر صدیق نے موڑا، کون موڑا ہے؟ خلافت ابو بکر پہ ہزاروں اعتراض، ابو بکر نے خلافت میں سے لیا کیا ہے؟ اگر ابو بکر نے خلافت کی کیا کھٹا ہے مجھے بتائیں، عمر کیا لے کے گیا مجھے بتائیں۔ جنہوں نے خلافتیں لی ہیں شیعہ اعتراض بھلے کرتے چلے جائیں، کیا لے گئے وہ دنیا کے اندر سے؟ کیا کس لیے وہ اوپر آ کر بیٹھے؟ ٹھیک ہے نا۔ باقی وہ جو کہتا ہے نا حضرت عمر اس کو چھوڑ گئے، بخاری شریف میں ہی آتا ہے، حضرت علی، حضرت عباس نے حضرت علی کو سے کہا کہ لکھوا لیتے ہیں رسول اللہ سے وصیت، اور کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کے بعد کس کو چننا ہے؟ تو علی نے کہا نہ لکھوانا، کہیں یہی نہ ہو کہ ہمارا حق رہ جائے۔ یہ بھی بخاری شریف ہی ہے، مسلم سے اوپر ہے۔ آ جائے، یہ رہا گھوڑا، یہ رہا میدان، یہ اس کو بیوقوف بنائے جو ان کے گھر کا چکر لگا کے نہیں آیا۔ کیا حدیث، کیا قرآن، کیا فقہ، کیا ان کی منطقیں اور الٹی سیدھی جو چیزیں ہیں، ان کو کہ بس آپ کو ابھی تک ملا نہیں، ٹکرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے سب دیکھ لیا، صرف اس میں یہی دانائی ہے، بجائے لڑنے کے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان مسائل سے نکل جائیں۔ شاہ جی آپ کا جواب ہو گیا ہے، اس روایت کا جواب دیں۔ علی تو تہجد نہیں پڑھتے تھے، ابو بکر کی قضا نہیں ہوتی تھی، معیار امامت پہ کیسے پورے اتریں گے؟ اللہ کے نبی نے جا کر کہا، علی نے کہا اللہ کا دل چاہے گا اٹھا دے گا، اللہ کے بارے میں تصور ہی ٹھیک نہیں تھا، کیا کہیں گے؟ ہمارے ابو بکر نے بعد میں ناراض کی، علی نے پہلے ناراض کی ہے، دوسری شادی کا کہہ کے کہتے ہم مانتے نہیں، تو ہم تمہیں کب مانتے ہیں؟ اعتراض تو ہم پہ ہمارے پاس بھی بڑی ہے۔ تم ابو تراب اسی وقت کا ہے جب ناراض ہو کے حضرت فاطمہ سے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ 14 معصوموں میں سے 13ویں معصوم نے، پہلے معصوم نے دوسرے معصوم کو ناراض کر دیا ہے، کیا کہیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ حضرت ناصح کرائیں دیدہ و دل فرش راہ، لیکن کوئی یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا؟ ہم تو، میں کہتا ہوں میرے سے مناظرہ نہ ہی کوئی کرے تو اچھی بات ہے۔ مولانا صاحب وہ علی شرف الدین موسوی صاحب ہمیں مینا میں مل گئے، تو وہ بھی میرے بڑے یار ہیں، بڑا پیار ہے ان کے پاس بھی، میں جا کے رہتے ہیں 8-8 10-10 رہتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی فرقے سے پرہیز ہی کیا، یارانے میرے پورے ہیں، میں کہتا ہوں لڑو جھگڑو جو مرضی، پر پیار بھی تو کسی شے کا نام ہے۔ تو وہ وہاں پر چلے گئے، مجھے کہتے کوئی سوال کرو۔ میں نے قرآن مجید پہ ایک سوال کیا، میں نے کہا آج مینا ہے، حرام پہنا ہے، ہم نے کیوں مناظرہ کرنا؟ کہا نہیں تم کرو۔ میں نے ایک زور کا سوال کیا، وہ آگے سے انہوں نے ریاکٹ کہا تم شقاقی ہے، شک کرنے پیدا کرنے والے آدمیوں میں سے، دین میں شک پیدا کر دیتے۔ تو میں نے مولانا کو آگے، میں نے نہیں بتایا، وہ میرے ساتھ جو بلال تھا اس نے ریکارڈنگ کر لی، میں اٹھ کے گیا اسے سنا دی۔ مولانا صاحب کہہ دیتے بیٹھ جا، خدا دا خوف کر، احرام پایا تو چھاٹ دے، انہاں دا ایمان دا نہ خرابہ کر، حج کر حرام نہ۔ میں کہا وہ چھیڑا ہے مجھے، تو کہتے چھیڑنے کی یہ کوئی بات نہیں۔ تو اصل میں ہمیں اپنی موضوعات پہ گرفت نہیں ہے جی۔ جس بحث کرنی اور لمبیاں چوڑیاں نہ گلا کرو، ایک بات جنہوں کوئی شخص سلا نہیں سکتا جائے رائی بھی انصاف ہوئے ہے، اگر کوئی شیعہ دوست آنگا نہیں حضور تو بعد انہوں نے لالچ کیتا ہے، خلافت رسم کر لی ہے، ظالم من لو کہ بالکل مڑ کے انہوں یہ گل کہو کہ بھائی جڑا بندہ ہے کردا ہے، دوجیاں نو جو مرضی کہو کہ جنہوں جانتا میں بے ایمان ہوں، میرا ہوں اگے کوئی حصہ نہیں، وہ اپنے ضمیر دا جو مجرم ہوتا ہے ان کو پتا میں سب کچھ ہیرا پھیری کی،
وہ اگے وہ محروم ہے انہوں چاہیے نا اس دنیا پھر مزے کہ تھی سارے پائی دنیا کی کتاباں کنگال لو شیاں کی کنگالو سنیا جی تے ابو بکر عمر نے کوئی عیاشی کی اپنے خاندان کو دیتے بیت المال لٹیا محل بنائے جگیرہ تے تہاڈی ساری گل 100% اس گل ہی بے ایمان ہوئے تے جے پائی تھی سارے دیکھو رب دے بندے اور ڈرو تے پھٹے کپڑے پہنے بچیاں نو روٹی نہیں چاہیے ملی پھر اللہ تو ڈرنا چاہیے بھی ادوں بعد ہی کوئی آخے بھی نہیں یہ بندہ جڑا انہیں اپنے رب نو ناراض کیا پھر رب نو ناراض کیا اتنے پھر کیوں بیٹھا رہا ایس کر لینا بھی گاہ تو دوزخ ہے گئی ہے اتنے میں اہم کیا ہوں بہروں یہ کیسی دلیل ہے بے لوس ہونا بے غرض ہونا یہ دونوں فقیر ہوئے درویش ہوئے یہ شیعہ سنی ہر عالم بنتا یہاں دونوں کے خلاف کدے ریوولٹ نہیں ہویا کوئی بندہ اٹھیا نہیں بھی انہوں نے اپنے تے تباہ نہیں تباہ کی رکھنا بھی جمعے کا خطبہ امیر المومنین دیر کر کے آتے تے لوگ پریشان ہیں تے مڑ کے آتے حضرت عمر اج تسی سانو بڑا تنگ کیتا اینی دیر نہ آئے امیر المومنین نے کیا رب گواہ جے اس کرتے تو صاحب میرے کو کرتا ہوندا تے میں وہ دھونا دے آوندا تے وہ پا کے آ جاتا ایہو ہی کرتا سی تے دھونا دتا سک گیا ہو گئی دیر جو تے بھی امام مالک لکھدے بھی لوگوں نے دیکھا تے 12 انہوں ٹاکیاں لگیاں ادوں بعد یار نیت تے حملہ نہیں ہوتا